یہ خطہ عرب ہے اور جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھنڈرات 6 صدی قبل مسیح کے ہیں۔ گو کہ یہ مقام آج سعودی عرب کا حصہ ہے، مگر در حقیقت اس دور میں یہ علاقہ نباتین سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا اور اس قصبے کا نام العلا ہے، دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک۔ سچ تو یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا یہ عظیم باب عرصہ دراز تک پوشیدہ رکھا گیا۔ بہرحال اب ولی عہد محمد بن سلمان کے بعد سعودی عربیہ کو ایک جدید سوچ کے ساتھ سامنے لایا جا رہا ہے، تو اس تاریخی ورثے کو بھی سیاحوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ العلا سے ملنے والی معلومات نہایت حیران کن اور دلچسپ ہیں۔ چلیے ملتے ہیں 2600 سال پرانے قصبے سے۔ العلا مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے نے اس دور میں مختلف قدیم تہذیبوں جیسے ہندوستان، مصر اور عراق کے درمیان رابطے کا کردار ادا کیا ہے۔ دراصل یہ ایک تجارتی گزرگاہ تھی۔ تاریخ میں اسے دائدان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعد از اسلام بھی العلا میں ایسی یادگاریں موجود ہیں جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بس یوں جانے کہ 6 صدی قبل مسیح میں بسنے والا یہ قصبہ 19ویں صدی کے اواخر تک آباد رہا۔ درمیان طویل عرصہ یہ خطہ غیر آباد رہا، مگر 13ویں صدی عیسوی میں ایک بار پھر آباد ہوا۔ مگر العلا میں بنیادی سہولیات اور زندگی کی آسائشوں سے محروم رہا، تو یہاں بسنے والا آخری خاندان 1983 میں اسے چھوڑ گیا۔ یہاں چٹانوں پر موجود نقش و نگار نباتین دور کے ہیں، جس میں جانوروں کی شکلیں اور اشارے کندہ کیے گئے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ اہمیت بھی ہے کہ غزوہ تبوک کے لیے آقا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر یہاں سے گزرا تھا۔ العلا میں الموسیٰ نامی پہاڑی پر ایک قلعہ بھی موجود ہے، جو عظیم مسلم جرنیل موسیٰ بن نصیر سے منسوب ہے۔ عرب قدیم ترین انسانی تہذیب کا نمونہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں 4000 سال پرانا قصبہ بھی موجود ہے؟ اگر اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری انفارمیٹری اولڈسٹ ٹاؤن آف دا ورلڈ ضرور دیکھیں۔ ویسے تاریخی طور پر خطہ عرب 9ویں صدی قبل مسیح سے آباد بتایا جاتا ہے، مگر العلا کے بارے میں تاریخ 6 صدی قبل مسیح کے ثبوت و شواہد پیش کرتی ہے۔ اس دور میں نباتین سلطنت کا حصہ تھا۔ نباتین شمالی عرب اور لیونٹ یعنی شام، لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین پر حکمرانی کرتے تھے، اور دارالحکومت اردن کا شہر پیٹرا تھا، جہاں آج بھی اس دور کے آثار سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تو جناب ایک بار پھر آتے ہیں العلا کی جانب۔ یہ ہے جبل الفیل، آسمان چھوتی ہاتھی جیسی ایک چٹان جس کی سونڈ زمین چھو رہی ہے، جانے یہ تراشی گئی یا قدرت کی کاریگری ہے۔ الفرید پیلس ایک منفرد تعمیر جس پر نبطی نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ بہرحال تاریخ انسانی کا یہ پوشیدہ باب اب کھولا جا چکا ہے۔ العلا بھی سعودی حکومت کی سیاحت کو فروغ دینے کا اہم جز ہے۔ محمد بن سلمان نے اس سلسلے میں فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ماہرین آثار قدیمہ تحقیق کریں گے اور یہ مقام سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ثقافت یونیسکو کے مطابق العلا میں 111 مزار موجود ہیں، جو کہ نباتین دور کی نقاشی اور کندہ کاری سے مزین ہیں۔ ان میں سے بیشتر نباتین اشرافیہ کے مقبرے ہیں۔ صحرا میں موجود عظیم الشان چٹانوں کو تراش کر راستے بنائے گئے ہیں۔ چٹانوں پر بنے نقش و نگار، کچے مکانات، گلیاں، راستے، کنویں، پانی کی نکاسی کا انتظام، یہ سب ہمیں قدیم تہذیب کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ العلا کا مکمل رقبہ 22,000 مربع کلومیٹر ہے، اور سعودی حکومت کو توقع ہے کہ یہاں سالانہ 15 سے 20 لاکھ سیاح دورے کے لیے آئیں گے۔ ویسے اب یہاں ہر سال موسم سرما میں تنتورا فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تنتورا میں گرم ہوا والے غباروں کے ذریعے سیاح پورے شہر کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں نقلستان میں زرعی فارم بھی بنائے گئے ہیں۔ آسمان چھوتی چٹانوں پر ہائیکنگ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ریزورٹ، ہوٹل اور جدید سہولیات سیاحوں کے لیے کھولی جا چکی ہیں۔ گویا العلا قدیم سے جدید تہذیب کا سفر طے کر رہا ہے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔